عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عليم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق الله العظيم إن الله عليم غيب السماوات والأرض بے شک آسمان و زمین کے غیب کا علم اللہ کو ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور جو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا. فمن کفر فعلیہ کفر اور جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا. ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی. گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو قرآن کے محافظ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا، اور پھر جنت اور جہنم کا احوال، جنتی لوگوں کا جہنمی لوگوں کا احوال، ان کے حالات آپ کے سامنے رکھے تھے. اور پھر اس کے بعد جہنمی لوگوں کی جو پکار تھی اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دے، ہم دوبارہ نیک کام کر کے پھر واپس آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت نہیں دی، دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اور یہ رو دھو کر جو لوگ بار بار وویلا کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم پھر دوبارہ نیک اعمال کر کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکر کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے انہیں اتنی زندگی دی، 60 سال 70 سال 80 سال، اس میں ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکے، تو اب اگر وقتی طور پہ کچھ مہلت ملی تو اس میں یہ کیسے اپنے رب کو سمجھ سکیں گے. چاچا اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندگی نہیں دے گا. اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی غیب کی جو باتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے. یہ لوگ جو جہنم میں مہلت مانگ رہے ہیں، وقت مانگ رہے ہیں ہمیں دوبارہ زندگی دے دی جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز بھی جان رہا ہے. یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں، یہ واپس جا کر دوبارہ نیک اعمال کریں گے یا نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو انسان کے دل کے اندر جو بات بھی ہے، آگے کیا ہوگا، حال میں کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، ہمارا ماضی کیا گزرا ہے، سب اللہ کے علم ہے. ابھی انسان کے دل کے اندر کوئی بات پیدا نہیں ہوتی، اللہ کو اس کا بھی علم ہے. ایک انسان نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ کو علم ہے. زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی چیونٹی چل رہی ہے، جا رہی ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ جان رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. تو اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آج ماں باپ کے ڈر سے، استاد کے ڈر سے، ٹیچر کے ڈر سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، یا فلاں آدمی کے سامنے ہم یہ عمل نہیں کریں گے، وہ ناراض ہو جائے گا. بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے، ماں باپ کے سامنے نہیں کیا، ٹیچر کے سامنے، استاد کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے تو کیا ہے. انسان جہاں کہیں بھی گناہ کرے، جہاں کہیں بھی کوئی برا کام کرے، اللہ کے جو ہے دسترس سے باہر نہیں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے انسان نے حساب کتاب جو ہے اللہ کو دینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا.
اس لیے فرمایا کہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ بھی بتا دیا، وضاحت فرما دی کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی پیر، ولی، کتب، ابدال، غوث اور کسی نبی ولی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم اگر نبی کو ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا اور نبی اس کے لیے پریشان ہے، صحابہ کو تلاش کرنے کے لیے نبی نے بھیج دیا، صحابہ تلاش کر رہے ہیں، اوپر سے مغرب کا وقت ہو رہا ہے، عصر کی نماز قضا ہونے کو ہے اور پانی بھی نہیں ہے جس سے وضو کیا جائے۔ چاچا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے ساتھ غصے ہو رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی جو ہے لاپرواہی ہوئی، آپ نے ہار گم کر دیا، اس کی وجہ سے اب اتنے سارے صحابہ کی نبی کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے غصے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ غصہ بھی پسند نہیں آیا۔ بیٹی تو حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، آپ تو باپ تھے، بیٹی کو ڈانٹ سکتے تھے، لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ابو بکر صدیق، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت قضا ہونے کو جا رہا ہے، میں تیمم کی آیت اتار دوں گا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اب مٹی کے ساتھ یہ تیمم کر کے، مٹی اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر مل کے، اب تم تیمم کر کے اس طرح تیمم سے وضو کرو گے اور اس طرح پھر نماز اپنی ادا کرو گے۔ تو اگر ہار گم ہو گیا اور نبی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہار کہاں پر ہے، اگر نبی عالم الغیب ہوتا بتا نہیں دیتے کہ ہار جو ہے حضرت عائشہ کی اونٹنی کے نیچے پڑا ہے، لیکن نبی کو بھی غیب کا علم نہیں۔ جب بعد میں جب ہار نہیں ملا اور وہاں سے روانہ ہونے لگے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو جب اٹھایا گیا تو اس کے نیچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار پڑا تھا، جس کے لیے اتنا پریشان ہو رہے تھے۔ نبی کو غیب کا علم ہوتا تو یہ ساری پریشانی کی کیا ضرورت تھی، پھر تیمم کا حکم کیوں آتا، نمازیں قضا کیوں ہوتی؟ تو اللہ نے بتا دیا نبی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ مقرب بندہ، محبوب بندہ، اور جو سب سے انسانوں میں سب سے اونچا مقام جس انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ جب نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، پھر باقی کتب، ابدال، پیر، ولی، ان کے پاس کیسے غیب کا علم ہوگا؟ اس لیے یہاں سے ہمارے اس عقیدے کی بھی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر جنت کی طرف گئے، آسمانوں کی طرف گئے۔ جب واپس آئے تو مشرکین نے آپ سے سوال کیے کہ بیت المقدس میں آپ کہتے ہیں میں گیا ہوں، آپ بتائیں کہ وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، اس طرح کے سوال کرنے لگے۔ آپ گئے تو ہمیں بتائیں۔ چاہے نبی نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، دوبارہ اگلے دن پھر آ گئے، بتائیں۔ اب انسان ایک جگہ جاتا ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ یہاں پر کھڑکیاں، دروازے اور پنکھے کتنے۔ یہاں پر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، لیکن ہمیں بھی یہ نہیں پتہ ہوگا کہ مسجد کے صحن میں کتنے پنکھے، اندر کتنے، اوپر کتنے ہیں۔ انسان یہ چیزیں گننے کے لیے تو نہیں آتا، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تو نبی سے بھی انہوں نے یہ سوال کر دیا۔ نبی نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، اگلے دن پھر آگے، پھر کہا کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کو یہ نہیں بتایا، وہی نہیں فرمائی، وہی رک گئی، نبی پریشان ہو گئے اور اس طرح ہو گئے کہ کہتے تھے کہ میرا دل پھٹنے کو ہے، اتنی ٹینشن آ گئی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے کے بعد وہ منکشف فرما دیا، وہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ نبی کے سامنے کر دیا، اور نبی دیکھ دیکھ کر گن گن کے بتاتے جا رہے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے اتنے ہیں، ساری مسجد کے نقش و نگار اور ہر چیز دیکھ دیکھ کر بتاتے جا رہے ہیں۔ تو نبی کو اگر غیب کا علم ہے تو نبی کو اتنے دن پریشان رہنے کی کیا ضرورت؟ نبی یہ کیوں کہتا کل آ کر پوچھنا، کل بتاؤں گا؟ نبی تو فوراً بتا دیتا۔ لیکن جب تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا، جب تک اللہ نے نہیں بتایا،
نبی بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ نبی غیب کی وہ بات بتا سکتا ہے جو اللہ نبی کو بتا دے، وحی کے ذریعے بتا دے، اس کے علاوہ اپنے طرف سے کوئی غیب کی بات نبی بھی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے بعد نبی کو بھی غیب کا علم ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دلوں کی بات، دلوں کے بھید بھی اللہ جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہیں پہلے لوگوں کا خلیفہ بنایا۔ پہلے کتنے لوگ دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، تو اس سے پہلے کتنی قومیں دنیا میں آئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، ختم ہو گئے۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے آباء و اجداد، پھر ہم آئے، پھر ہماری آگے نسلیں چلتی چلی جائیں گی قیامت تک۔ فرمایا کہ پہلے والوں کا تمہیں خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، اور جو کفر کرے گا اس کا کفر اسی پر ہوگا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، کفر کا نقصان اسی کو ہوتا ہے جو کفر اختیار کرتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، ان کا کفر اللہ کے نزدیک سوائے اللہ کے غضب کے کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ ان کے مشرکین کے، کافروں کے کفر کی وجہ سے اللہ کا غضب بڑھے گا اور کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے غضب کو یہ کفر جو ہے وہ جو ہے زیادہ کرتا ہے۔ انسان کفر اختیار کیے ہوئے اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دنیا میں سارے انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کے بڑا ہونے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کے ذات و صفات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جو کوئی بھی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اس کا ثواب جو ہے اسی کو ملے گا، اسی کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ کو نہ کسی کی عبادت سے کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ کسی کی عبادت سے اللہ کی شان بڑھے گی، اس کی قدرت میں اضافہ ہوگا، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط اور اس کا وہم ہے اور اس کی غلطی ہے۔ اس لیے فرمایا جو کوئی کفر اختیار کرتا ہے اس کا کفر جو ہے اللہ کے نزدیک سوائے غضب کے کسی چیز کو نہیں بڑھائے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور ان کا کفر جو ہے وہ نقصان کو زیادہ کرے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا کہہ دیجئے کہ ایک پیغمبر ان سے کہو بھلا بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کو پوجتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے۔ لهم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کی کون سی شرکت ہے، آسمان کی پیدائش میں ان کی کس چیز کی شرکت ہے، یا ہمیں بتایا جائے۔ چاچا جو ان کے معبود ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، اور یہ زمین و آسمان میں کسی چیز کے میں بھی اللہ کے شریک نہیں ہے۔ انہوں نے تو پھل پھول بوٹے یا پہاڑ یا ذرات یا مخلوق کوئی چیز بھی انہوں نے نہیں بنائی، تو پھر یہ کس چیز کے معبود ہیں؟ فرمایا کہ اگر آسمان میں کوئی ان کا حصہ ہے کہ آسمان بنانے میں یہ اللہ کے ساتھ شریک رہیں تو اپنا کوئی حصہ بتائیں، اپنی کوئی دلیل پیش کریں، لیکن ان معبودوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ اور فرمایا کہ یہ معبود جو ہیں یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، کسی مدد کے لائق نہیں ہے، یہ انہوں نے نہ کچھ بنایا نہ کسی چیز میں اللہ کے شریک رہے، پھر ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ ابھی تو اگر کسی کو کہا جائے کہ تم پیروں ولیوں کو، قبر والوں کو، ان بزرگوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اللہ سے کانٹیکٹ کراتے ہیں، اللہ سے ملاقات کراتے ہیں۔ اور بعض نے تو کہا کہ یہ ہمارے لیے سیڑھی کا کام دیتے ہیں، جیسے کسی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا جو ہے ہم واسطہ دیتے ہیں، ان کے سہارے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ بعض نے یہ دلیل دے دی
کہ بھئی کسی بڑے کے پاس، افسر کے پاس جاؤ تو کسی چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہماری جا کر ان کو پیغام دیتا ہے، پھر ہمیں لے کے جاتا ہے، اجازت لے کر ملاقات کرواتا ہے، تو ہم نے ان کو چپڑاسی بنا دیا۔ بزرگوں کی یہی قدر رہ گئی کہ ان کو چپڑاسی اور سیڑھی بنا دیا جائے، یہ بزرگوں کا احترام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ڈائریکٹ براہ راست سنتا ہے تو اس میں کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارو، اپنے رب کو تم پکارو، استجب لکم، تمہارا رب تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو بیچ میں واسطہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارا جائے۔ اسی ایک اور جگہ پر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بندے کی شہرت سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکارو گے، جس لمحے پکارو گے، جس گھڑی پکارو گے، جس وقت پکارو گے، وہ انسان کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ اس کو عطا بھی فرماتا ہے، جس میں جو بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو وہ نہیں دیتا، اس کی وہ دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ آپ بچے کو کہیں لے کے جا رہے ہیں، بچہ چھری اٹھا لے، چاقو اٹھا لے اور بار بار آپ سے روئے کہ نہیں مجھے دے دو دے دو، تو آپ کیا اس کو دے دیں گے؟ کیا انسان دے دے گا؟ نہیں، انسان جانتا ہے، ماں باپ جانتے ہیں کہ بچہ نقصان کر سکتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے آپ کو مار سکتا ہے، تو آپ نہیں دیں گے، اور جو اس کے حق میں بہتر ہوگا وہ چیز آپ اس کو دلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کو نقصان دینے والی ہے، وہ اس کو نہیں دیتا، جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے، اس کی وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، بیچ میں کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے۔ اور فرمایا ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یہ جو تم واسطہ بنا رہے ہو اللہ کے ساتھ، یا اپنے جو بت ہیں، معبود ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اس پر کیا تمہارے پاس واضح دلیل ہے، کوئی واضح ثبوت ہے؟ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے انسان کے پاس عقلی دلیل ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کا حکم بھی ہونا چاہیے، قرآن و حدیث سے بھی وہ بات ثابت ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ چیز جو ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ دین کا حصہ بنتی ہے۔ کیا تمہارے پاس اس پر کوئی واضح کتاب آئی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے ان معبودوں کو شریک بنا لو، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی تمہارا معبود ہے؟ تو کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ظالم لوگ ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظالم لوگ، گمراہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، دھوکے کی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ان کو معبود بنا لو، ان قبر والوں کو معبود بنا لو، ان کو اپنا جو ہے مشکل کشا مان لو، مدد کرنے والا مان لو، کل قیامت کے دن تمہاری مدد کریں گے، تمہارے کام آئیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، اور ان کے ذریعے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نجات ملے گی۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، یہ مشرک لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کا دھوکہ اور فریب ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے، ان تزولا، اور وہ اپنی جگہ سے ٹلیں گے نہیں، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، ٹل جائیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کو تھام سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تھام کر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قبضہ قدرت سے اس کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ روکے تو زمین پر کوئی نہیں بچ سکتا، زمین تباہ ہو جائے، ہٹ جائے، دنیا تباہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہلا دے تو پھر کسی میں طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے، پھر کسی میں طاقت نہیں ہے۔
آج 2 منٹ کے لیے کسی جگہ پر زلزلہ آ جائے تو لوگوں کو قیامت برپا ہو جاتی ہے، لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ سارے فلیٹیں گھر بار سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ زمین کئی گھنٹے تک ہلتی رہے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، اور یہ 2 منٹ کا زلزلہ بھی کوئی نہیں روک کر دکھا سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک دے۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو روکا ہوا ہے، اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے، اگر وہ اس کو ہلا دے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس سے اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اس نے ہمیں رہنے کے لیے زمین دی ہوئی ہے، اس نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور نافرمانی کی وجہ سے کافروں کو اب تک ڈھیل دی ہوئی ہے، نافرمانوں کو اب تک ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا حلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً کسی ظالم کو نہیں پکڑتا، ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ راہ ہدایت پر آ جائے، لیکن جب پانی سر سے گزر جائے اور مہلت ختم ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بھی سخت فرماتا ہے، اس کی پکڑ بھی سخت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات حلم والی بھی ہے اور معاف کرنے والے بھی ہے۔ اگر یہی ظالم معافی مانگ لے، اللہ کے رستے پر آ جائے تو پھر اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے رستے پر چلنا چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جانا چاہیے جو اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ ابھی پرسوں رائے گنج میں تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو یہ تبلیغی اجتماع جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور یہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی انسانوں پر متوجہ ہوتی ہے۔ یہ دینی اجتماعات یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور کوشش سے جماعت وجود میں آئی، تبلیغی جماعت، اور یہ سب سے منظم جماعت ہے اور پوری دنیا میں محنت کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے سال کے لیے بھی اور 6 مہینے 7 مہینے 4 مہینوں کے لیے چلے کی جماعتیں نکل رہی ہیں، پوری دنیا میں جا رہی ہیں، پورے ملک میں گھوم رہی ہیں، اور یہ تبلیغی جماعت بھی وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے۔ کئی سارے لوگوں کو راہ ہدایت پر لے کر آئے، اور یہ ٹی وی ایکٹر ہو گئے، کوئی کرکٹر بڑے سے بڑے ہو گئے، کسی کا موسیقی میں نام تھا، کوئی گلوکار تھا جیسے جنید جمشید جیسے لوگ، ان کو ہدایت پر لے کے آئے، کئی ایسے ایکٹر جو ہے وہ ہدایت پر آئے ہیں۔ تو کئی سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ جماعت بنی ہے۔ آج اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، دین سے دور ہے، تو ان کو اپنی قریب لا کر ان کو دین سکھایا، چیزیں باتیں سکھائی، نماز کا طریقہ سکھایا، کلمہ سکھایا، فرائض سکھائے، دعائیں سکھائی، دعا مانگنے کے طریقے سکھائے، وضو سکھایا، نماز کے آداب سکھائے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہیں انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ تو یہ تبلیغی جماعت ماشاءاللہ اس پر محنت کر رہی ہے، اور جو باہر جماعتیں جاتی ہیں اندرون سندھ اور بہت سارے ایسے دیہی علاقوں میں، تو وہاں کا جو کارگزاری بتاتے ہیں کہ وہاں پر تو لوگوں کو کلمہ ہی نہیں آتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ ہی ان کو نہیں آتا۔ بعض ایسے لوگ ملے جن کو نبی کا پتہ نہیں ہے، جن کو معاذ اللہ کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور وہاں جو مسجدیں ان کو کئی سال سے تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ان مسجدوں کو جا کر آباد کیا ہے، ان لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، مسجد میں لے کر آئے، ان کو سمجھایا، تو لوگ پھر ہدایت کی طرف آئے، ان کو کلمہ سکھایا۔ تو یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ باقی کمی کوتاہیاں غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہر جماعت میں ہوتی ہے، کوئی غلطیوں سے پاک صاف دنیا میں نہیں ہے، اور کسی 1-2 آدمیوں کی وجہ سے پوری جماعت کو برا بھلا کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فوائد بہت زیادہ ہے، فوائد پر نظر رکھنی چاہیے
فائدے بہت زیادہ ہے اس جماعت کے۔ تو اس لیے تبلیغی جماعت میں بھی انسان کو جانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، اجتماعات میں بھی اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس میں جانا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور آنے والے جو عذاب یا پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ کوشش اور دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی دینی جماعت ہے، ہر جماعت کا وجود ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی تبلیغی جماعت میں ہے تو دوسری جماعت کو کہے کہ یہ ایسے ہی ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، یا اس جماعت کہے تو تبلیغی جماعت کو برا بھلا کہے کہ یہ ایسی بس پھرتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر جماعت کا اپنا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ہماری جماعت اہل سنت والجماعت وہ صحابہ کے دفاع کے لیے نکلی ہوئی ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور صحابہ کا دفاع بھی اس وقت بہت اہم اور ضروری ہے۔ تبلیغ کرنا، نبی نے تبلیغ کس طرح کی یہ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ نے کر بتایا ہے۔ تو اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا نبی نے تبلیغ کیسے کی، نبی کا طریقہ کیا تھا، تبلیغ کیسے ہوئی؟ تو صحابہ دین کی وہ اہم عمارت ہے جن کا دفاع کرنا ضروری ہے، اور ایک طبقہ ان صحابہ کو مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا میں ایسا طبقہ ہے جو ان صحابہ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو اور دنیا کو یہ کہو کہ یہ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ، یہ کافر ہو گئے، نبی کے جانے کے بعد سوائے 3 آدمیوں کے باقی سارے مرتد ہو گئے، معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے برین واش کیا جائے، ان کو جو ہے متاثر کر کے صحابہ سے جو ہے ان کو دور کیا جا رہا ہے، صحابہ کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اس جماعت کی اپنی ضرورت ہے، اور اسی طرح کوئی بھی دین کا شعبہ ہے، جہادی تنظیمیں ان کی اپنی ضرورت ہے۔ آج پاکستان بچا ہوا ہے، آج ہم یہاں پر الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان جہادی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری فوج کے جوان ہیں دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ورنہ تو آپ کشمیر میں جا کے دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو کس طرح مار دیا جاتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو گھروں میں گھس کر کس طرح مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس شام کی مثالیں، افغانستان ہے، وہاں کتنا ظلم ہوا ہے۔ الحمدللہ محفوظ ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کھلے عام عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بھی دینی جماعتیں، یہ جہادی تنظیموں کی جو ہے محنت ہے، ان کا رعب اور دبدبہ ہے، ہماری پاک فوج کی قربانی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور سب طریقے جو دین کے طریقے، دین کے شعبے ہیں، تو سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہے ہیں۔ ایک طبقے والا، ایک گروہ، ایک جماعت والا وہ دوسرے کو یہ نہ کہے کہ وہ یوں ہے، انہوں نے تو تلوار اٹھا لی، اسلحہ اٹھا لیا، یہ کر لیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین کے تمام شعبوں پر جو جو عمل کر رہے ہیں سب حق پر ہیں، سب رائے راست پر ہیں، سب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، سب کے ساتھ ملنا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا چاہیے، سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کے جس شعبے میں بھی جو جماعت بھی کام کر رہی ہے اللہ اس کو کامیاب بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے، اور ہمارے جو مال اسباب ہمارے ملک کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔